السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہ زیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ ایک وقت تھا جب جہانگیر ترین موسمی پرندوں کو اپنے جہاز میں لا کر بنی گالا پہنچاتے رہے اور عمران خان صاحب ایک ایک بال پر تین وکٹیں اڑانے کی بات کرتے تھکتے نہیں تھے۔ آج نہ ترین ہے نہ اس کا جہاز ہے، لیکن خود عمران خان صاحب کا بیٹنگ آرڈر نہ صرف لڑکھڑا کر تتر بتر ہونا شروع ہو چکا ہے بلکہ پارٹی کے مستقبل پر قیاس سرائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ ویسے تو تحریک انصاف سے پرواز کا سلسلہ 9 مئی کے واقعات کے فوراً بعد شروع ہو چکا تھا، لیکن آج عمران خان کے قریب ترین ساتھی سمجھی جانے والی ڈاکٹر شیری مزاری اور فیاض الحسن چوہان کے پارٹی چھوڑنے کے اعلانات نے تحریک انصاف کو ایسے جھٹکے دیے کہ اب پارٹی کا سیاسی طور پر سلسلہ مشکل لگنا شروع ہو چکا ہے۔ صحت اور یہ آزمائش جو میری بچی کو ہوئی، میں نے جیل میں اڈیالہ میں اس کی ویڈیو بھی دیکھی جدھر وہ اتنا رو رہی تھی جب مجھے تیسری دفعہ لے کے گئے پنجاب پولیس والے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایکٹیو پولیٹکس چھوڑ رہی ہوں۔ آج سے میں پی ٹی آئی یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی۔ ڈاکٹر شیری مزاری کی گزشتہ روز رہائی کے بعد چوتھی دفعہ گرفتاری پر عمران خان نے مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ شیری مزاری نہیں ٹوٹے گی کیونکہ ان میں زیادہ تر لوگوں کی نسبت زیادہ ہمت ہے جو میں نے اپنی زندگی میں کمی دیکھی ہے اور ملک تیزی سے بنانا ریپبلک بننے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد تحریک انصاف کے رہنما محمود مولوی سے شروع ہونے والا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ محمود مولوی کے بعد عامر کیانی، کریم گبول، سنجے گنگوانی، ملک امین، مخدوم افتخار الحسن گیلانی، پیر سید حسن شاہ، عثمان ترکی، آفتاب صدیقی، فیض اللہ کموکا، فیاض الحسن چوہان یہ نام نمایاں ہیں جنہوں نے مختلف اوقات میں پریس کانفرنسز کر کے پارٹی سے علیحدگی کے ساتھ ملٹری تنصیبات کے حملوں کو بھی اس کی بھی شدید مذمت کی۔ عمران خان کا دعویٰ ہے کہ ان کے قریبی لوگوں پر پارٹی چھوڑنے کا شدید دباؤ ہے اور تیزی سے قریبی لوگوں کا انہیں چھوڑنے کا شدید دباؤ کا نتیجہ ہے، لیکن اس دباؤ میں یقینی طور پر نہ صرف 9 مئی کے ہونے والے واقعات کے بعد سخت ریاستی رد عمل اور کارروائی اس کی ایک بڑی وجہ ہے، بلکہ خود عمران خان طرز عمل کی وجہ سے بھی کئی پارٹی رہنما بدل ہو چکے ہیں۔ زوم میٹنگز کے اندر موٹیویٹ کیا جاتا تھا ترجمانوں کو کہ میڈیا کے اندر کس طرح فوج کے خلاف، باجوہ کے خلاف کیا کیا باتیں کرنی ہے، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ اب خان صاحب ٹریننگ دے رہے تھے فوجی علاقوں کے اندر عمارتوں کی طرف لوگوں کو مظاہرہ کرنے کی طرف لے جانے کی۔ 1 مئی کو خان صاحب نے جی ریلی رکھوائی یوم مزدور کے بہانے، آرڈر دیا جی لیاقت باغ سے جنا جاؤ صدر والے پاسے۔ خان صاحب نے 6 تاریخ کو دوبارہ ریلی رکھوائی، کاروں کو کہا کہ ان کے ذہن میں ہے کہ وہ کچہری اور جی ایچ کے ساتھ ہے، انہوں نے کہا جی کچہری جانا ہے آپ نے، کچہری چوک۔ پی ٹی آئی سے اب کوئی تعلق نہیں ہے، سیاست میں نہیں چھوڑ رہا، گج وج کے اس پاکستان میں سیاست کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس تقریباً 4 سیٹیں عمران خان صاحب کے خلاف۔ تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا پارٹی چھوڑنے والے کسی اور جماعت کو جوائن کریں گے یا پھر ایک الگ سیاسی جماعت وجود میں آ سکتی ہے؟ اس کے علاوہ اس پر گفتگو کریں گے کہ تحریک انصاف آخر بند گلی میں پہنچی کیسے۔ میرے نزدیک اس کی ایک بڑی وجہ عمران خان کا وہ خیال تھا، ایک انہوں نے اپنے ذہن میں جو بنا لیا تھا کہ فوج کے اندر ان کی حمایت اتنی بڑی تعداد میں موجود ہے کہ وہ جو بھی بیانیہ بنائیں گے وہ ناکام ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے فوج کے اندر اپنی حمایت کو اوور اسٹیمیٹ کیا، جبکہ 9 مئی کے واقعات ہوئے جس نے ریاست کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور یقیناً اس وقت جو شدید ریاستی رد عمل ہے وہ تحریک انصاف کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ تو نہ صرف انہوں نے فوج میں اپنی حمایت کو اوور اسٹیمیٹ کیا بلکہ جنرل عاصم منیر کی جو فوج کی کمانڈ پر ان کی کمانڈ ہے یا ان کی جو گرپ ہے اس کو وہ انڈر اسٹیمیٹ کر گئے۔ ہمیں جوائن کیا نون لیگ کے سیکرٹری جنرل اور وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی جناب احسن اقبال صاحب نے۔ احسن اقبال صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ یہ بڑی تیزی سے تحریک انصاف کے رہنما وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں پارٹی کو، اور ایک بڑا الزام یہ ہے کہ ان پر پریشر ہے، ان پر دباؤ ہے۔ وہ خفیہ ایجنسیوں کا بھی کہہ رہے ہیں، آپ کی گورنمنٹ کا بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اندر جاتے ہیں، ضمانت کرتے ہیں، کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیتے ہیں، تو جب تک ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں وہ ہمیں نہیں چھوڑ رہے۔ دیکھیے ایسی میرا خیال ہے بات تو نہیں ہونی چاہیے، چونکہ ہم سب نے کئی مہینے جیل بھگتی ہے جی، تو یہ تو بھی چند 2-4 دن 5 دن بھی نہیں ہوئے نے جیلوں میں گئے، تو اگر اس دوران یہ سمجھتے ہیں کہ بہت غیر معمولی دباؤ ہے تو ہمارے ہاں تو لوگوں نے 2-2 سال، 1-1 سال، 1.5 سال، 6-6 مہینے جیل بھگتی ہے، ہم نے تو پارٹی نہیں چھوڑی۔ لیکن اصل میں جو وجہ ہے نا وہ 2 ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک بہت غیر فطری لوگوں کا مجموعہ تھی جس میں لوگ یا تو شامل کرائے گئے تھے
یا وہ کسی ایک خاص اس وقت 2018 میں سازش کے تحت آئے تھے چونکہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو ختم کرنا تھا. تو یہ ایک فطری جماعت نہیں تھی. دوسرے یہ ایک بڑی شخصی سی جماعت تھی جو عمران خان صاحب کے گردی گھومتی ہے. تیسری بات یہ کہ 9 مئی کو میں سمجھتا ہوں کہ جو ریڈ لائن عمران خان صاحب نے کراس کی ہے، جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے افواج کی تنصیبات، جناح ہاؤس جو ہمارے فادر آف نیشن کی نشانی تھی، جس طریقے سے شہداء کی یادگاروں کو، فضائیہ کی ایئر بیسز کو، اس طرح کا آرسن، اس طرح کا وائلنس تو دنیا کا کوئی مہذب کیا جمہوری ملک برداشت نہیں کرتا. امریکہ میں ایسا کام جب ٹرمپ کے حمایتیوں نے کیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں انہیں گرفتار کیا گیا اور قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا. برطانیہ میں جب بلوے ہوئے تو ہزاروں کی تعداد میں نہ صرف انہیں پکڑا گیا بلکہ 24 گھنٹے عدالتی نظام کو راؤنڈ دا کلاک چلا کے ان کو سزائیں دے کر قرار واقع سزا دی گئی تاکہ وہ ایک عبرت بنے. تو یہ جو عمران خان صاحب نے صرف اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے کہ مجھے جیل نہ جانا پڑے یا جیل میں نہ جاؤں، انہوں نے اپنی پوری پارٹی جھونک دی اپنی انا کے لیے. اور آپ یہ دیکھیے عادل کے پچھلے 6-8 مہینے سے وہ اپنے کارکنوں کی ذہن سازی کر رہے تھے اور اپنے کارکنوں کے ذہنوں میں فوج کے خلاف نفرت گھول رہے تھے. اور یہ 9 مئی کو جو واقعہ ہوا ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ان کے کارکن اسی ایک جو نظریاتی ان کے اندر زہر گھولا گیا، اس سے اوور ویلم ہو کے ایسی حرکتیں کر گئے کہ شاید آج ان سے کوئی پوچھے تو وہ توبہ طائب کریں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن خان صاحب نے ان کو اتنا موٹیویٹ کیا کہ وہ ایسی چیزیں کر گئے جو ریڈ لائن کراس کرنے کے زمرے میں آتی تھیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ان کے کارکن تھے، کوئی غریب گھر سے ہوگا، کوئی مڈل کلاس سے ہوگا، کوئی طالب علم ہوگا، کوئی جاب کر رہا ہوگا، اب جب ان کا یہ سارا کیریئر خراب ہوگا، ان کو سزائیں ملیں گی چونکہ جو کام انہوں نے کیا یقیناً وہ بڑا گھنونا ہے. اور فوجی تنصیبات پہ حملے کرنا، شہداء کی بے توقیری کرنا، جہاز جلانا ایئر بیسز پہ جا کے، تو خان صاحب یہ بتائیں کہ کون ذمہ دار ہے اس کا کہ اتنے ہزاروں لوگوں کو انہوں نے پہلے ان کے دماغوں میں زہر بھرا فوج کے خلاف، قومی اداروں کے خلاف، اور پھر ان سے ایسا عمل کروایا کہ جو شاید وہ کبھی عام حالات میں نہ کرتے. اور اب اس کے جب کانسیکوینسز ہوں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ایک شخص کی انا کی خاطر ہزاروں لوگ اس کی بھینٹ چڑھ گئے. ٹھیک. اچھا احسن صاحب، کانسیکوینسز تو ہونے چاہیے اور ہوں گے بھی، اور مطلب چاہے وہ انفارمیشن کی بیسس پہ ہو، جو بھی ہو، تو ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ سخت سزائیں ملنے والی ہیں جو بھی ان میں ملوث تھے. لیکن وہ یہ سزا نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کا پولیٹیکل کیریئر ختم ہو گیا یا کسی پر دباؤ ہو کہ آپ تحریک انصاف کو چھوڑ کر کسی اور جماعت میں چلے جائیں یا سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. فار ایگزامپل شری مزاری صاحبہ 3 دفعہ ضمانت ہوئی، تینوں دفعہ اریسٹ ہوئی. آج جب وہ پریس کانفرنس کر رہی ہے ان کی ضمانت ہو گئی، کسی نے ان کو اریسٹ نہیں کیا. یہ جو ایک تاثر ابھر رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اور تحریک انصاف کو تحلیل کروانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس تاثر کو گورنمنٹ کو کنڈیم بھی کرنا چاہیے اور کھلے الفاظ میں اس کی دیکھیے حکومت کی کوئی ایسی کوشش نہیں ہے کہ کسی جماعت کو ہم تحلیل کریں یا کسی کے ساتھ بلا وجہ زبردستی کریں. میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں ہر ہفتے کے بعد ہمارا ریمانڈ جو ہے وہ نہیں ہوتا، ہمیں پھر بھیجا جاتا تھا، جسمانی ریمانڈ دیے جاتے تھے، بار بار ہمیں قید کی طرف دھکیلا جاتا تھا. ہم کئی مہینے قیدوں میں رہے ہیں لیکن ہم میں سے تو کسی کا حوصلہ نہیں ٹوٹا، ہم سب اپنی اپنی جگہ رہے ہیں. تو کیا آپ پر دباؤ تھا پارٹی چھوڑنے کے لیے؟ یعنی کہ جب یہ میری گرفتاری نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے مجھ پر دباؤ تھا کہ آپ خاموش ہو جائیں، اگر آپ خاموش نہیں ہوں گے تو آپ کو کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے. آپ دیکھیے ہماری پارٹی کے جتنے ووکل لوگ تھے ایک ایک کر کے سب کو جھوٹے مقدمات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہم نے کوئی چیخ چاہ دھڑا تو نہیں کیا. آپ خاموشی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، اگر برا وقت آیا تو وہ بھی ہمیشہ نہیں رہتا. احسن صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ پر جتنا دباؤ تھا اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی پر دباؤ آج زیادہ ہو. میرا نہیں خیال کہ ان پر کوئی دباؤ ہے. پی ٹی آئی پر ان کے اپنے گناہوں کا دباؤ ہے کہ جو 9 مئی کو انہوں نے حرکات کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناقابل تصور بھی ہیں اور ناقابل معافی بھی ہیں. پاکستان میں تو کم از کم کوئی ایسی مجھے مثال نہیں ملتی. ہماری 75 سال کی تاریخ میں بہت سی سیاسی تحریکیں چلی ہیں
بہت سے لیڈروں نے بہت سرگرمی کے ساتھ ملک کے اندر اپنے مطالبات کے حق میں کسی کے خلاف تحریکیں چلائی ہیں، لیکن اس طرح ہمارے ملک کے دفاع کو، ہمارے ملک کے دفاع کی علامتوں کو، ہمارے ملک کے اندر بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے ورثے کو آگ لگانا، اس کو تباہ اور برباد کرنا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو لہٰذا پی ٹی آئی جس دباؤ کا شکار ہے وہ ان گھنونے اقدامات کے دباؤ کا شکار ہے جس کی وہ 9 مئی کو مرتکب ہوئی ہے۔ احسن صاحب، پی ٹی آئی کے جو لوگ چھوڑ رہے ہیں، کیا وہ اگر نون لیگ جوائن کرنا چاہیں تو آپ کی جماعت ان کو لینے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیے، اس میں میرا خیال ہے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا سیاسی ورکر ہے کہ جس کی اچھی شہرت ہے اور وہ دل سے سمجھتا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی پی ٹی آئی میں جا کر، یا عمران نے 9 مئی کو جو کچھ کروایا وہ ملک کے مفاد میں تھا، اور ہمارا ایک یہ ضرور مسئلہ ہے کہ ہم ہر جگہ ہر کسی کو نہیں لے سکتے، کیونکہ ہمارے حلقوں میں الحمدللہ کافی مضبوط کینڈیڈیٹس ہمارے پاس ہیں۔ اگر کسی جگہ کوئی ایسا شخص یا ایسا پی ٹی آئی کا لیڈر ہے جو اکاموڈیٹ ہو سکتا ہے تو اس کو پارٹی تصور کر سکتی ہے، لیکن کوئی ایسی ہمیں ان بلاک ایسی ابھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری پارٹی میں کافی اپنے لوگ بھی ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہوگا کہ جو یعنی جس کا ریکارڈ اچھا ہے اور جو واقعی دل سے نادم ہے کہ جو کچھ عمران خان نے کیا وہ غلط ہے، تو ہم سوچ سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب سے مذاکرات اس وقت ہو سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اینڈ آف دا ڈے کرنے تو مذاکرات ہی ہیں۔ کیا اب شہباز شریف صاحب نے ہمیں بلایا، آپ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جاتے، وہ ایک آف دا ریکارڈ میٹنگ تھی، لیکن کیا حکومت اس وقت پہل کر سکتی ہے کہ دیکھیں جی جتنا جو کچھ ہو سکتا تھا، ملک کا جتنا نقصان ریاست کا ہو چکا ہے، معاشی طور پر ہو چکا ہے، سماجی طور پر ہو چکا ہے، اس پر اب فل سٹاپ لگانا ہے؟ ہاں، اس میں دیکھیے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ مذاکرات 9 مئی کا این آر او نہیں بن سکتے، کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مذاکرات کے ذریعے جو 9 مئی کا اقدام ہے اس کو بھول دیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، وہ تو نہیں ہوگا۔ انہیں 9 مئی کے اوپر ندامت کا اظہار کرنا چاہیے، اس پہ قوم سے معافی مانگنی چاہیے، مسلح افواج سے، شہداء کی فیملیز سے، تو اس کے بعد یقیناً پھر بات چیت ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر بات چیت کا یہ مطلب ہے کہ جو کچھ 9 مئی کو انہوں نے کیا اس پہ مٹی پاؤ یا ایک این آر او کر دو اور ہمیں معافی تلافی دے دو، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ ہمارے جو قومی ادارے ہیں جس طرح کی ان کی توہین کی گئی ہے، ان کے اندر بھی بڑا غم و غصہ ہے۔ تو ہم جب تک اس کے اوپر کارروائی نہیں کریں گے تو ہم یہ میسج نہیں دے سکتے کہ قوم نے سنجیدگی کے ساتھ اس چیز کا نوٹس لیا ہے جو کہ کرائم کیا گیا اگینسٹ ملٹری، کرائم کیا گیا اگینسٹ فادر آف نیشن، اگینسٹ آر مارٹائرز، ہمارے شہداء کے خلاف، ہمارے پبلک کے انفراسٹرکچر کے خلاف۔ تو لہٰذا یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ وہ قانون اپنی جگہ راستہ لے گا، جنہوں نے یہ کارروائی کی جو کہ ان تھنکیبل تھی، پاکستان میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کوئی وہ کام کرے گا جو دشمن بھی نہیں کر سکتا، اس کے لیے تو اس کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے۔ لیکن جو پی ٹی آئی کے اندر جمہوری لوگ ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو ان کارروائیوں سے علیحدہ ہیں، ان کے ساتھ ضرور بات چیت ہو سکتی ہے۔ عمران خان صاحب اریسٹ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ قانون اپنا وقت لے گا اور اپنا راستہ لے گا۔ عمران خان صاحب اگر مطمئن نہیں کر سکے اور ان کے خلاف ایسا ایویڈنس آیا کہ جس کے اوپر قانون نافذ کرنے والوں نے ان کو گرفتار کرنا ضروری سمجھا تو ہو بھی سکتے ہیں، لیکن ابھی تک تو وہ میرا خیال ہے کہ جو کچھ ہم نے سامنا کیا ہے اس کے مقابلے میں تو انہیں ابھی پھول کا پتہ بھی نہیں لگا۔ ایسے صاحب ود ان 2 ویکس آپ کو بجٹ دینا ہے 9 جون کو، اب آئی ایم ایف سے سٹاف لیول ایگریمنٹ ابھی تک ہوا نہیں ہے، کیا پلان ہے، کیا اسٹریٹجی ہے؟ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید کوئی الٹرنیٹیو اسٹریٹجی بھی ریڈی ہے کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ نہ ہوا تو پرائم منسٹر صاحب سنا ہے کہ وہ خود اناؤنس کریں گے۔ کل خرم دستگیر صاحب نے بھی ہمارے شو میں اس کی تصدیق کی ہے کہ بالکل ایک اسٹریٹجی ہے۔ اب اسٹریٹجی کیا ہے، کیا حکومت سوچ رہی ہے، کیونکہ آپ کا روپے جو ہے بڑی تیزی سے ڈیویلیو ہو رہا ہے؟ دیکھیے، ہماری پہلی ترجیح یہی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے معاہدے کو آگے لے کر چلیں، اور ہم امید بھی کرتے ہیں اور ہم تھوڑے سے اس بارے میں ضرور سوچتے ہیں
کہ وہ کیا بات ہے کہ IMF is taking so long, جبکہ پاکستان نے ہو سکتے ہیں میں بھی پاکستان نے وہ تمام شرائط پوری کر دی ہیں جو اسے کرنی تھیں. پاکستان کے دوست ممالک نے وہ کمٹمنٹس دے دی ہیں جو انہوں نے دینی تھیں. تو اب IMF کا چیز کو طول دینا کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آتا. لیکن اگر وہ نہیں ہوتا تو یقیناً پھر حکومت کے پاس پلان بی بھی ہے جس کے لیے ہم نے تیاری کی ہے. لیکن ہماری فرسٹ آپشن پلان اے ہی ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ IMF کے ساتھ مل کر اس پروگرام کو آگے چلائیں. اور ہم خود بھی پاکستان میں ریفارمز میں دلچسپی رکھتے ہیں چونکہ پاکستان کو جو ماضی میں نقصان پہنچایا گیا ہے اس کو اگر ہم نے پرماننٹلی فکس کرنا ہے تو ہمیں بہت ساری ان تضادات کو اپنی معیشت سے نکالنا ہے جو ہمیں ایک دیمک کی طرح کھا رہے ہیں. ٹھیک, آخری سوال احسن صاحب, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی پریس ریلیز ہے میرے سامنے پڑی ہوئی ہے. بہت سارے PTI کے ورکرز کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اریسٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیٹ کنسٹیٹیوٹس ٹو این انفورسڈ ڈسپیئرنس انڈر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا. کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں. اب ان کی صحافت سے مجھے خود بھی اختلاف ہے لیکن وہ ایک پاکستانی ہیں, ان کے بنیادی اپنے حقوق ہیں. اب کہاں ہیں کچھ پتہ نہیں ہے, گورنمنٹ کو رسپانسبلٹی. دیکھیے جہاں تک PTI کے کارکنوں کی گرفتاری کا سوال ہے, میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص گرفتار ہو رہا ہے جس کے خلاف سٹرونگ ڈاکیومنٹری ویڈیو یا کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے جو ناقابل تردید ہو. تو جن لوگوں کے خلاف ثبوت موجود ہے انہی کو گرفتار کیا جا رہا ہے. جہاں تک عمران ریاض صاحب کا تعلق ہے, یہ معاملہ ہائی کورٹ کے نوٹس میں ہے اور ہائی کورٹ آلریڈی اس کے اوپر نوٹس اس نے لیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس ان کو بتا رہی ہے کہ عمران ریاض صاحب کے کیا ویئر اباؤٹس ہیں, لہذا میں تو اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ عمران ریاض صاحب کو صحافی نہیں کہنا چاہیے, وہ PTI کے سپوکس مین ہیں اور جس طرح کی انہوں نے شرانگیز پیغامات دیے ہیں, پروپیگنڈا کیا ہے پاکستان کے قومی اداروں کے خلاف, کوئی بھی دنیا کا جمہوری ملک اس کی اجازت نہیں دے گا کہ اس طرح کا گفتگو یا اس طرح کی نفرت اپنے دفاعی اداروں کے خلاف ملک کے اندر پھیلائی جائے. احسن صاحب, ان کی صحافت سے جس طرح میں نے پہلے کہا اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن وہ ایک پاکستانی ہیں, ان کے اپنے حقوق بھی ہیں, وہ تو میرا خیال ہے کہ جی اس میں ہم بھی کہتے ہیں کہ کسی کے جو حقوق ہیں پامال نہیں ہونے چاہیے اور everyone should be dealt with law. اور جیسے میں نے کہا کہ ان کا معاملہ ہائی کورٹ کے زیر غور ہے تو اس لیے I hope کہ it will be resolved. احسن اقبال صاحب, thank you so much for joining us. تو چاہتا ہے ایک بریک کا جس کے بعد یہ گفتگو آگے بڑھائیں گے کہ PTI کا مستقبل کیا ہے, کیونکہ جتنی تیزی سے پنچھی پرواز کر رہے ہیں تحریک انصاف سے, تو کیا یہ جماعت الیکشن لڑنے کے بھی قابل ہوگی یا نہیں. ویلکم بیک. حاضر بریک سے پہلے احسن اقبال صاحب کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی, ان کے سامنے یہ سوالات بھی رکھے جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی پریس ریلیز آئی ہے کہ جس طرح سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نام بھی انہیں دیا جا رہا ہے. تو تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت ڈاکٹر افتخار درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تحریک انصاف کے سینئر رہنما. ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ بتائیے گا کہ آج 2-3 جھٹکے لگے تحریک انصاف کو. ڈاکٹر صاحبہ شیری مزاری جو ہیں وہ چھوڑ گئیں, فیاض الحسن چوہان, ایک لمبی لسٹ ہے, 35-40 لوگ اب تک جو ہیں وہ چھوڑ چکے ہیں. یہ سختیاں تو ساری پارٹی پر آتی رہتی ہیں, مسلم لیگ نون نے بھی یہ وقت دیکھا ہے, پیپلز پارٹی نے بھی دیکھا ہے, لیکن کیوں تاش کے پتوں کی طرح بکھر رہے ہیں آپ کے یہ جو لیڈران ہیں, مطلب وہ بالکل برداشت نہیں کر سکتے جیلوں کی سختی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے اس موجودہ حکومت کو بھی ڈکٹیٹرز کے برابر کر دیا, کیونکہ ہم تو کہہ رہے تھے ڈکٹیٹوریل رجیم ہے, اتھارٹیرین رجیم ہے. تو آپ کی انالیسس اور کوسچن نے جنرلی میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ کہ وہ جنرلی کہا رہے تھے کہ جی ان میں اور ان میں, یہ تو جمہوری حکومت تھی سپوزٹلی, لیکن ہے نہیں ہے. لیکن اس میں ایک نیا لو آیا ہے جی. اس وقت جو ہے انہوں نے ان کی لیڈرانس پہ جو مقدمے کیے تھے وہ تھے میاں نواز شریف کی فیملی ان اسپیسیفک تھی. انہوں نے نیا لو یہ تھا کہ انہوں نے بغاوت, دہشت گردی کے پرچے اور اس کے بعد قتل مقاتلے کے پرچے اور املاک کا نقصان,
ہمارے چیئرمین پہ 160 مقدمے، میرے خیال ہے پاکستانی تاریخ میں کسی لیڈر پہ 160 مقدمے نہیں ہوئے. اچھا اس کی لیڈرشپ پہ جو ہے تقریباً ویرینگ 40 سے 50 مقدمے ہر ایک پہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. اچھا نیا لو یہ ہے کہ جی آپ نے ہماری عورتوں کو، جو کہ ایک بڑے خوبصورت منظم طریقے سے نا انہوں نے ایک سیمپل سائز کلیکٹ کیا، جس میں انہوں نے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ آئیڈینٹیفائی کیے، انہوں نے آپ کی جو ہماری ورکرز تھی وہ تھی، ہماری لیڈرشپ ان کو آئیڈینٹیفائی کیا، ہاؤس ہولڈ خواتین کو آئیڈینٹیفائی کیا، ینگ خواتین کو اور ورکنگ کلاس کو. تو ہر ایک کا سیمپل اٹھا کے انہوں نے خواتین اٹھائیں، کیونکہ ہمارے جو کیٹلسٹ تھا جو پوری تحریک کا وہ خواتین تھی اس دفعہ. تو ان کو بھی انہوں نے اس دفعہ جو ہے ٹارگٹ کیا. اور ساتھ جو نیا لو تھا نا، جو آپ نے بڑی اچھی ٹویٹ بھی کی اور میں نے کوٹ بھی کیا آپ کی اس بات کو، کہ آپ نے کہا کہ میں نے شیریں مزاری کو کبھی پیپر پڑھتے نہیں دیکھا، وہ ہمیشہ اپنی پریس کانفرنس سوچ سمجھ کے آتی ہیں. آج وہ پرچہ پڑھ رہی تھیں اور ساتھ اپنی بیٹی کی بتا رہے تھے، ان کی بیٹی کی ویڈیو دکھائی گئی ہے. تو یہ صرف شیریں مزاری کی سٹوری نہیں ہے، ہر ایک جانے والی کی سٹوری ایسی ہی ہے. تو ایک تو یہ کمپیریزن دونوں بنتا نہیں ہے کہ ایک جمہوریت پی ڈی ایم جو ہے، جس میں جمہوریت کے علمبردار پاکستان جو ہے پیپلز پارٹی، جمہوریت کی علمبردار مسلم لیگ نواز، چیمپئن عوامی نیشنل پارٹی، اس کے بعد فضل الرحمان صاحب اور ایم کیو ایم، یہ 13 جماعتوں کا گلدستہ جو ہے، ایٹ لیسٹ دے کی ناٹ کلیم کہ یہ ڈیموکریٹ اینی فردر ہیں جو انہوں نے کریک ڈاؤن کیا 7,500. ٹھیک، مجھے دورانی صاحب ایک بات بتائیں. ایک تو یہ کہ فیاض الحسن چوہان کی جو پریس کانفرنس ہے اسے عمران خان کے خلاف چارج شیٹ قرار دیا جا رہا ہے. ایک تو دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 مئی کو خان صاحب نے میٹنگ کی اور کہا کہ آپ نے 9 مئی کے واقعات کو بالکل کنڈیم نہیں کرنا. 1 مئی سے وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ جی ایچ کیو کی طرف جانا ہے. اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں یہودی کمپنیوں کو ہائر کر کے امریکی بیانیہ جو ہے وہ ہم نے دفن کر دیا. یہ تو چلے ایک ریٹرک ہے، یہ سائڈ پہ کریں، لیکن کیوں اوپنلی اور کھل کر 9 مئی کے واقعات کی جو ہے نہیں کی جاتی، مذمت نہیں کی جاتی، اور یہ نہیں کہا جاتا کہ اگر ہمارے ورکرز جو بھی ملوث ہیں انہیں جو سزا آپ دینا چاہتے ہیں جو قانون میں وہ سزا دے دیں؟ دیکھیں عادل، یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ دیکھیں ایک پیڈ کیمپین، ایک منظم سازش ہے تحریک انصاف کے خلاف. میں تو 9 مئی کے دن سے یہ کہہ رہا ہوں، میں پہلا بندہ تھا جو کہہ رہا تھا سازش ہوگی، اور یہ چیزیں ہمارے استطاعت میں نہیں ہے تحریک انصاف کی جلاؤ گراؤ کر سکتے ہیں. ہمارے ایک ہوتا ہے نا پولیٹیکل پارٹی کی کوئی کیپیسٹی ہوتی ہے، کیپیسٹی نہیں ہے. تو میں کل دیکھ رہا تھا اس کو، اطہر کاظمی کو اور مبشر گیا ہوئے تھے وہاں پہ، وہ بلڈنگ دکھا رہے تھے کور کمانڈر گھر کی، تو کیمیکل سے جلا ہوا ہے. ابھی آپ نے آج تک کوئی ویڈیو دکھائی نہیں جس میں وہ کیمیکل لے کے گیا ہو. یہ ایک منظم سازش تھی اور ہم سب نے اس کا باجماعت مل کے اس کو کنڈیم کیا، لیکن ہم نے کہا کہ اس کی ایک انکوائری کریں. یہ ایک بہت جسے کہتے ہیں نا، میں نے بتایا کہ ہمارے 4 نا کنٹمپرری ہسٹری میں 4 ایونٹس ہیں جو بڑے سیاہ ترین ہیں، انکلوڈنگ دس از ہارٹ برننگ، مطلب کہ دل خراش ہے. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جی اس کو کنڈیم نہ کیا جائے. مطلب آپ دیکھیں اسامہ بن لادن والا واقعہ، سلالہ والا واقعہ، اے پی ایس واقعہ، یہ ایک چوتھا واقعہ ہے. یہ بہت بڑا سیکیورٹی انٹیلیجنس لیبس ہے، اس کو اس طرح نہ کریں. کل سعید جو ہے، سعید آفریدی نے جو ہے ایک ٹویٹ بھی کی ہوئی تھی جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ جی کوئی پریزنٹیشن ہوئی ہے اور جس میں بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ ادارے ملوث تھے جنہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے. ابھی اس کے اوپر کوئی تردید یا اس کی کنفرمیشن نہیں آئی ہوئی ہے، لیکن یہ گفتگو تو چل رہی ہے، یہی ہم سمجھ رہے ہیں. تو یہ اچھا، فیاض الحسن چوہان کا 12 مئی کا ہم ٹی وی پہ اس کا انٹرویو ہے. وہاں پہ وہ کہہ رہا ہے حلفین، جس آج حلف اٹھا رہا تھا اس نے بھی حلفین کہہ رہا تھا کہ میں نے فضل الرحمان کے بندے دیکھے اور مسلم لیگ نواز کے بندے دیکھے. اس میں ابھی 12 والی بات ٹھیک ہے، اس کی 14 والی ٹھیک ہے. پھر 14 کے اوپر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے، جس میں وہ بتا رہا ہے کیونکہ ساتھ اس نے سی وی دی اپنی پارٹی کو بھی کہ میں بڑا زبردست وزیر تھا. ساتھ وہ اپنا غم بھی بتا رہا تھا کہ جی میں عمران خان صاحب مجھے مل نہیں رہے تھے، کور کمیٹی سے نکال دیا تھا، اسپوکس پرسن نہیں رہا، اس طرح اور ٹکٹ نہیں مل رہا تھا. تو دس ایکچولی کمپرومائز پریس کانفرنس جب آپ پرسنل آپ آ جاتے ہیں اپنے پوائنٹ سکورنگ پہ. اچھا ہائے کیا تھا؟ ہائے تھا شیریں مزاری. شیریں مزاری پالیٹکس چھوڑ گئی لیکن شی اسٹوڈ بائی. تو یہ 2 ہائی اینڈ لو آپ دکھا سکتے ہیں پبلک کو. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں، کیا عمران خان صاحب کو کوئی پیشکش کی گئی ہے کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں؟ کوئی رابطہ ان سے، کوئی مذاکرات، کوئی آگے پیچھے، کوئی کسی قسم؟
میرے علم میں نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ دیکھیں عمران خان، میں نے ہمیشہ اپنے دوستوں کو، فیصلہ سازوں کو یہ بتایا کہ نو عمران خان ایز اے پرسن، ایک انسان کے طور پہ اس کو جانے. جب آپ انسان کے طور پہ جانیں گے تو آپ کو پتہ چلے جائے گا کہ وہ پریشر میں سب سے اچھا کھیلتا ہے، سب سے اچھے فیصلے وہ پریشر میں کرتا ہے، اور جتنا آپ پریشرائز کریں گے اتنا اسٹرانگ واپس آئے گا. اگر آپ اس کو دیوار سے لگائیں گے جو آپ نے لگا چکے ہیں پریشر میں کیسے اچھا کھیلتے ہیں؟ آلموسٹ آپ کی آدھی پارٹی چلی گئی ہے، آدھی جانے کے لیے تیار ہے، تو وہ سیاسی چالیں تو درست نہیں کی نا خان صاحب نے، اور جو 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، یہ ساری چیزیں اب آپ کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں. تو خان صاحب نے اپنی سیاست تھوڑی سی، میرا خیال ہے کہ کوئی غلط چالیں کر گئے. یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا جو سیاسی حریف ہے نا وہ بیسیکلی امورل ہے. ہم مورالٹی پہ کھیل رہے ہیں، مطلب ہماری پالیٹکس مورل بیسڈ ہے، وہ امورل ہے. جب امورل اینیمی سے آپ کبھی کبھار ٹریپ ہو جاتا ہے، مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹریپ تھا، ہم سیٹ ہو گئے ٹریپ میں، اور اس ٹریپ کا جو ہے جب تک آزادانہ انکوائری ہوگی ان کو منہ پہ پڑے گی یہ سارا کا سارا جو ہے ہمارے خلاف پلان کیا، میڈیا پہ اشتہار چلائے. اچھا عادل آپ سمجھدار انسان ہیں، آپ کو میں کانٹینٹ دیتا ہوں. یہ جو اشتہار ہے یہ بیسیکلی ہیٹ کانٹینٹ میں آتا ہے. دنیا میں کہیں بھی آپ چلائیں گے نا، کسی بھی پارٹی کو آپ مارجنائز کرتے ہیں، ایک گروپ کو مارجنائز، وہ ہیٹ کانٹینٹ میں آتا ہے. اس وقت حکومت پاکستان ہمارے خلاف ہیٹ کانٹینٹ جنریٹ کری اور کوئی بول بھی نہیں رہا. اچھا جو لوگ، اچھا ہم نے کہا کہ یہ سارے فریولس کیسز ہیں 50 100 200، آج وہ پروف ہو گیا کہ جو جیل سے نکل رہا ہے آزادی لے رہا ہے اس میں کوئی کیس نہیں، وہ آزاد ہے، اور جو نہیں مان رہا اس کے اوپر کیس ہے. تو یہ ساری کی ساری سین. اچھا 7 آج بچے میں نے دیکھے جو نیب کورٹ کے باہر عمران خان زندہ باد کر رہے تھے، یہ تو ہمیں روک رہے تھے کہ آپ نے بولا حلف نامہ دے دیا. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عوام تو عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے، تو کہاں سے اس سے غلطی ہوئی ہے؟ وہ تو ابھی بھی اتنا ہی مجبور ہے، اس سے زیادہ ہو گیا، سیمپتھی ویو آ گئی ہے. ٹھیک، مجھے درائی صاحب آخر میں یہ بتائے گا، کیا ٹھیک ہے، کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مزید 25-30 لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ سکتے ہیں؟ میں سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جو پہلا بیانیہ تھا نا کہ ہم نے کوئی ادارہ کی جو املاک کا نقصان پہنچایا ہے وہ اسٹیم آؤٹ ہو گیا، اس میں کوئی وزن رہا نہیں. ابھی اسٹوری بورڈ موو ہونا ہے. اسٹوری بورڈ موو کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر روز ایک آدھ 2 بندہ لے کے آ جائیں گے، ایک بڑا بندہ لے کے آ جائیں گے، ایک 2 چھوٹے لے کے آ جائیں گے. جیسے تحریک انصاف سارے گر گئی ہے. تحریک انصاف عوام میں سے، عوام تحریک انصاف کے پیچھے کھڑی ہے. میں جو بھی لوگ ہیں ایک غلطی سدھارنے کے لیے نا، 10 اپریل کی غلطی سدھارنے کے لیے غلطیوں پہ غلطیاں کی جا رہے ہیں. ہم جو بومرز ہے نا، جو جنریشن ایکس ہے، اس وقت جنریشن وائی اینڈ زی چل رہی ہے، ان سے کوئی کنیکٹ ہی نہیں کر رہا. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انجسٹ سوسائٹی، ظلم پہ قائم سوسائٹی قائم ہو رہی ہے. آپ کا خیال ہے وہ جو جنریشن زی وائی اینڈ زی ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ نہیں. یہ وہ بچے تھے جنریشن زی کے جو آج باہر نیب کے باہر نعرے لگا رہے تھے عمران خان کے ہاتھ میں. آپ سپریس کبھی بھی ریاست شہری کو فتح نہیں کر سکتی. یہ غلط اپروچ ہے. ہمیشہ ریاست شہریوں کی وجہ سے ہوتی ہے. طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. آپ جب عوام کو زیر کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ غلطیاں کریں گے. اور اس وقت دیکھیں آپ کے سارے سیاسی جو فیصلے ہیں وہ انتظامی طور پہ ہو رہے ہیں، اور جب آپ انتظامی فیصلے کریں گے تو یہ ڈیزاسٹر ہوگا جو ابھی ہو رہا ہے. آپ نے 7,500 بندہ پکڑا ہوا ہے، عورتوں بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، اور آپ کو انٹرنیشنل بدنامی ہو رہی ہے. اس وقت بہت زیادہ ہے. 4 اداروں نے انہیں کہا ہے کہ آپ ہیومن رائٹ وائلیشن میں انوالو ہیں. 4 اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے، ایمنسٹی لیڈ کر رہا ہے اس کو. ڈاکٹر افتخار درانی صاحب، تھینک مچ. ناظرین، تحریک انصاف کا ورژن آپ نے سنا. وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو. ویلکم بیک. ناظرین، بریک سے پہلے احسن اقبال صاحب اور افتخار درانی کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت مسلم لیگ کاف کے مرکزی صدر ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، چودھری محمد سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سرور صاحب، کاف لیگ کو کسی زمانے میں کنگ میکرز، کنگ پارٹی بھی کہا جاتا تھا، اور سننے میں آ رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر کاف لیگ جو ہے وہ کنگ پارٹی بن گئی ہے آپ کے آنے کے بعد. یہ تحریک انصاف کے لوگ جو چھوڑ کر جا رہے ہیں یا مزید آنا چاہتے ہیں، وہ کیا آپ کی جماعت میں آ رہے ہیں؟ گفتگو شروع ہے؟ کیا معاملات ہیں، ذرا بتائیے گا ہمیں. دیکھیں، سیاسی معاملات پر تو سیاستدانوں کی آپس میں باتیں جو ہیں ہوتی رہتی ہیں. جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جماعت کے دروازے جو ہیں تمام لوگوں کے لیے کھلے ہیں. اور یہ بہت اہم بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں سر، کہ ہماری جماعت میں جماعت اسلامی سے لوگ آئے ہیں. ڈاکٹر شکیل ٹھاکر صاحب جو کہ مرکزی شورا کے ممبر تھے، صوبائی شورا کے ممبر تھے،
सियालकोट जमात इस्लामी के वो अमीर रहे हैं और PhD हैं, डॉक्टरेट है क्रिमिनोलॉजी में। इसके अलावा आज शेख रियाज साहब जो कि चीफ जस्टिस रहे हैं और सीनियर वकला दर्जनों के हिसाब से आज उन्होंने हमारे साथ शमूलियत जो है वो इख्तियार की है। क्योंकि मेरा जो पहला टारगेट है या जो मैं अचीव करना चाहता हूँ, मैं दूसरी पार्टियों की तरह सिर्फ इक़्तिदार की रेस में नहीं हूँ। मैं जिस तरीके से यूरोप में जब आप अपोजिशन में होते हैं तो फिर आप तैयारी करते हैं कि हमारी पॉलिसी क्या होगी, हमें लीगल रिफॉर्म क्या होंगी। तो मोस्ट कॉम्पिटेंट पीपल जो हैं माशाल्लाह वो लोग जो हैं हमारे साथ आ रहे हैं, जो एनर्जी में एक्सपीरियंस रखते हैं, जो लीगल रिफॉर्म में रखते हैं। लेकिन तो बाकी रही गाइस ये जो सियासी पंटर होते हैं ये तो आते जाते हैं, परिंदे उड़ते हैं, कहाँ घोंसला। चोई साहब, लेकिन ये परिंदे उड़ के आपके पास अगर आते हैं तो क्या आप उनको टिकट इंश्योर कर रहे हैं कि जी आइए ठीक है ये टिकट आपका हुआ क्योंकि आपकी पार्टी के अपने उम्मीदवार हैं? और दूसरा सुना ये डिमांड भी की जा रही है जो लोग आपके पास आना चाहते हैं कि PDM के साथ सीट एडजस्टमेंट में उनकी बात भी होगी। नहीं, देखें लोगों की दो तरह की राय है। कुछ लोग जो हैं यकीनी तौर पर चाहते हैं कि अगर सीट में एडजस्ट हुई, अगर उनके साथ अपना हमारा जो है अगर सीट एडजस्टमेंट होती है तो हमारा सीट एडजस्टमेंट में पॉइंट ऑफ व्यू जो है सामने रखा जाए। लेकिन ऐसे लोगों की भी एक कसीर तादाद है जो कहते हैं कि हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आप अपनी पार्टी के बेस पे आप अपना इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे, सीट एडजस्टमेंट में नहीं जाएंगे। तो ये एक बहुत ही मुश्किल मसला है। चूंकि मैं सियासत में जो है डिक्टेटरशिप पे बिलीव नहीं करता, तो ये तो पार्टी के सारी सीनियर रहनुमा चौधरी शुजात साहब और सब लोग जो हैं मिलके बैठेंगे कि हमने फ्यूचर में हमारी इलेक्शन के हवाले से क्या लाएअमल होना है। और इसके अलावा दूसरे भी तमाम लोगों से हम तो डायलॉग जो है उसका हर वक्त ये कहते हैं कि इस मुल्क के मसाइल का हल जो है वो डायलॉग है, आपस में पार्टियों को बैठना। इस वक्त जबकि मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा है, गरीब आदमी के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, बिजनेसेस जो हैं तबाह हो गई हैं, लाखों फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और हमारी एक्सपोर्ट जो है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कि GST प्लस की वजह से $20 बिलियन तक पहुंच गई थी, वो खदशा है कि वो दोबारा $12 बिलियन पे आ जाएगी। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। तो सियासतदानों को चाहिए कि इक़्तिदार की जंग से निकल के 1 साल 6 महीने मुल्क की मफादात का सोच लें कि इस मुल्क को हमने इस बहरान से कैसे निकालना है। अच्छा चोई साहब ठीक है, आखिरी सवाल लेकिन अहम तरीन सवाल ये है, एक तो क्या परवेज इलाही साहब से आप राब्ते में, दूसरा अगर वो खुद तो कह चुके हैं कि उन्होंने खान साहब को नहीं छोड़ना, लेकिन अगर वो फिर भी छोड़ना चाहें और वापस आना चाहें मुस्लिम लीग काफ में, तो क्या रद्द अमल होगा पार्टी का? देखिए इस बारे में मेरे अपने ख्याल में तो जब फैमिली का इशू आता है तो फिर तो मैं अपनी ओपिनियन भी नहीं देता जी, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि मेरी नेचर में नहीं है कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं जिसमें फैमिलीज में तकसीम हो। मैं लोगों को जोड़ने वाला बंदा हूं, मैं फैमिलीज को जोड़ने वाला बंदा हूं। तो इसका फैसला जो भी है वो तो चौधरी शुजात साहब जो भी फैसला करेंगे वो करेंगे। ठीक है, चौधरी मोहम्मद सहवर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजीन वक्त ब्रेक का, जिसके बाद 190 मिलियन पाउंड बड़ा एक सीरियस केस है इमरान खान साहब के खिलाफ, उसमें मलिक रियाज साहब और बैरियर टाउन का नाम जो है वो भी लेना जरूरी है, उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 8 मुख्तलिफ मुकदमात में इमरान खान की अबूरी जमानतों में 8 जून तक तोसी कर दी। इमरान खान जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के बाद नैब रावलपिंडी ऑफिस पहुंचे, जहां DG नैब की सरबराही में 5 रुकनी टीम ने 190 मिलियन पाउंड केस में साबिक वजीर आजम को शामिल तफ्तीश करते हुए उन्हें एक सवालनामा दिया। सवालनामे में यह पूछा गया कि दिसंबर 2019 में बरतानिया से गैर कानूनी रकम की वापसी की मंजूरी के लिए
समरी क्यों तैयार की गई? दिसंबर 2019 में बरतानिया से गैर कानूनी रकम की वापसी को सरेंडर करने की मंजूरी क्यों दी? मुलजमान से बदले में अलकादिर यूनिवर्सिटी की जमीन और दीगर माल क्यों लिए? सवालनामे में मजीद ये पूछा गया कि आला तरीन अवामी ओहदे पर बैठकर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल क्यों किया? इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके मुलजमान से माली फायदे क्यों हासिल किए? बरतानिया से गैर कानूनी रकम मुलजमान को वापस करके मुजरिमाना अमल क्यों किया? बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी से खतो किताबत को खुफिया क्यों रखा गया? एसेट रिकवरी यूनिट की समरी को खुफिया क्यों रखा गया? नैब ने इमरान खान से बरतानवी क्राइम एजेंसी के साथ खतो किताबत और 19 करोड़ पाउंड की फ्रीजिंग ऑर्डर का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। यह मामला क्या था? आज हमारे डॉन के कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल्ला मोमन भी वहां पर मौजूद थे। अब्दुल्ला, क्या हुआ वहां पर? इमरान खान साहब ने क्या कहा? उनसे पूछा क्या गया? आपने क्या देखा वहां पर? जी बिल्कुल, हमने जब इमरान खान पेश हुए तो हमने मुख्तलिफ ज़राए से वक्फ़ों में, जब समात में वक्फा होता तो हम उनसे पूछते रहे कि क्या हुआ। जैसे इमरान खान साहब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन जो टीम है उसके सामने पेश हुए तो इमरान खान ने सबसे पहले उन पर एक बाउंसर फेंका और उन्होंने कहा कि आपने मुझे क्यों बुलाया है? पैसे अगर सुप्रीम कोर्ट में चले गए या कौमी ख़जाने में जाए तो एक ही बात है। जिस पर नेब की जो तहक़ीक़ाती टीम थी उन्होंने कहा कि खान साहब आपको या मिस गाइड किया गया या आप हमसे हक़ाइक़ छुपा रहे हैं। जिसके बाद नेब की टीम ने उसको 30 मिनट तक केस पे ब्रीफिंग दी और उनको बताया गया कि केस इस तरह से आपको मिसगाइड किया गया या हक़ाइक़ छुपा रहे। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि इमरान खान से पूछा गया कि जो समरी आपने मंजूर की थी काबीना से, क्या वो समरी के दस्तावेज़ात आपने पढ़े थे? जिस पर इमरान खान ने कहा कि मैंने बगौर नहीं पढ़े, मुझे शहजाद अकबर ने वर्बली जो है वो ब्रीफ किया, जिसके बाद मैंने इस समरी की जो है वो मंजूरी दे दी। हमारे नेब ज़राए ने आज कहा कि इमरान खान जो है वो आज जब उनको केस के हवाले से बताया गया तो खासे दबाव में नजर आए और वो तसल्ली बख्श जो जवाब है वो ना दे सके और ना जवाब में जो है वो अपने साथ कोई दस्तावेजात ला सके कि मैंने ये इसको ये फ़ायदा क्यों दिया। और यही जो आपने अपने शुरू में कहा कि समात में उनसे यही सवालात हुए जिस पर इमरान खान जो है वो कोई जवाब तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके, न उसके पास कोई दस्तावेजात थे। नेब ने अब इस केस को मजीद इसमें तफ्तीश होगी और इमरान खान के जो 1992 से 2018 तक वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले उन असासों की और फिर 2018 से 2023 तक उन असासों की भी छानबीन करेगी। इसके साथ साथ उनके जो डिपेंडेंट लोग हैं उसके असासों की भी छानबीन होगी और इसके साथ साथ इमरान खान के जितने गोशवारे उनकी भी छानबीन होगी और अलकादिर ट्रस्ट को जो अतियात दिए गए हैं या उन्होंने अतियात लिए बतौर ट्रस्टी उनकी भी छानबीन जो है वो नेब करेगी। लेकिन आज इमरान खान से मुसलसल पूछगछ की गई, मुख्तलिफ सवालात उनसे पूछे गए कि ये रकम जो है आपने सरेंडर क्यों की? तो इमरान खान ने सारी जिम्मेदारी जो है वो शहजाद अकबर के ऊपर डाली कि इस डील में जो नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक रियाज के दरमियान जो डील थी वो सब जो है शहजाद अकबर देख रहे थे और मैं इसमें इतना इन्वॉल्व नहीं। ये बड़ा अहम नुक्ता है कि आप ये कह रहे हैं आपने उधर जो देखा, जो नैब के जराए हैं, आप वहां पर मौजूद थे कि सारी जिम्मेदारी उन्होंने शहजाद अकबर साहब पर डाल दी। इससे पहले अब्दुल्ला, इनकी मिसेज जो है बुशरा बेगम, उनसे भी पूछगछ हो चुकी है और क्या आज वो भी नैब कोर्ट में मौजूद थी? जी बिल्कुल, जैसे इमरान खान को बुलाया गया था कि आप 22 मई को नेब अदालत में पेश हो, जिस पर इमरान खान ने तहरीरी जवाबनामा जमा करते हुए मौक़िफ़ अपनाया था कि मैं पेश नहीं हो सकता। 23 मई को मेरे इस्लामाबाद की अदालतों में ज़मानतों के लिए मैं पेश होऊंगा तो मैं आ जाऊंगा। और आज वो बुशरा बीबी जो है उसको भी साथ लेकर आए थे, जिस पर नेब ने सुबह वज़ारती पैगाम भी जारी किया। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को आज नहीं बुलाया गया है और सिर्फ इमरान खान जो है उससे तहक़ीक़ात होगी, बुशरा बीबी को अलग से इस तहक़ीक़ात में शामिल तफ्तीश किया जाएगा। तो आज बुशरा बीबी जो है वो उसमें शामिल नहीं थी, वो इमरान खान के साथ आई थी और नेब ने फिर डिसाइड किया कि बुशरा बीबी जो है वो बिल्डिंग के अंदर नहीं रहेगी, जिससे मसाइल या पॉलिटिकली नेब के खिलाफ फिर कोई पॉलिटिकल प्रेशर आ सकता है। इसलिए बुशरा बीबी इमरान खान का वेट करती रही गाड़ी में ही और आज इमरान खान जो है 4 घंटे तक नेब के जो तहक़ीक़ाती टीम है उसके सवालात के जवाब देते रहे। लेकिन इमरान खान जो नेशनल क्राइम एजेंसी है और इसके साथ साथ वफाकी काबीना की जो अप्रूवल थी, जो समरी थी, उस हवाले से काफी हद तक जो है वो लाइलम निकले या वो जानबूझकर इन हक़ाइक़ को छुपा रहे थे। अब्दुल्ला मोमन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, इस केस की एक्सक्लूसिव कवरेज आपके लिए लाते रहेंगे। आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल @आदिल शाज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।